بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین اور مشہور گپی مولوی نجیب عمر دوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ نجیب عمر دوخانی نے ویڈیو بنائی 6-7 منٹ پر مشتمل ہے۔ حضرت نجیب دوخانی صاحب نے اس ویڈیو میں کس بیانی دھوکہ دہی عیاری مکاری سے کام لیا جیسے حضرت کی عادت ہے۔ سامعین و ناظرین، نجیب دوخانی نے خلط مبحث سے کام لے کر مختلف حوالہ جات، مختلف اقوال، مختلف فتویٰ جات کو گڑ مڑ کر کے خلط ملط کر کے ایک بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ عوام گمراہی کا شکار ہو جائے۔ سامعین و ناظرین، نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ نجیب دوخانی صاحب نے اس ویڈیو کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہاں جو لفظ ذنب استعمال ہوا ہے اس پہ گفتگو کی۔ سامعین و ناظرین، یہ بھی عرض کر دوں کہ نجیب دوخانی صاحب کا لفظ ذنب پہ جو گفتگو کرنے کا مقصد ہے وہ یہ تھا کہ نجیب دوخانی صاحب کے جو اکابرین ہیں انہوں نے لفظ ذنب کے ترجمے کی آڑ میں جو ان کے گندے گستاخانہ عقائد و نظریات تھے ان کا اظہار کیا، ان کا پرچار کیا تاکہ ان کا دفاع کیا جا سکے۔ تو نجیب دوخانی صاحب نے اس لیے لفظ ذنب کے اوپر گفتگو کی۔ سامعین و ناظرین، نجیب دوخانی صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی اس طرح کے حوالہ جات پیش کرتے، کوئی ایسی معلوماتی گفتگو کرتے کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ جو دوخانی فرقہ کے اکابرین ہیں انہوں نے لفظ ذنب کا ترجمہ کیا یا دیگر آیات مقدسات کے انہوں نے ترجمے کیے کہ کیا واقعی ہی وہ ترجمے، وہ الفاظ شان رسالت کے لائق ہیں، شان انبیاء علیہ السلام کے لائق ہیں، شان الوہیت کے لائق ہیں، مناسب ہیں۔ افسوس نجیب دوخانی صاحب نے کوئی ایک ایسا حوالہ پیش نہیں کیا، الٹا للیاں پھلیاں مار کے دوخانی فرقہ کے لوگوں کو خوش کر دیا اور خود کو دوخانی فرقے کا امام المناظرین سمجھ بیٹھا۔ سامعین و ناظرین، نجیب دوخانی صاحب نے ویڈیو کے اندر جو گفتگو کی لفظ ذنب کے اوپر 2-3 فتاوی جات پیش کیے، اس کے مقابلے میں پھر 2-3 عبارتیں پیش کی اور کہا کہ جی یہ دیکھیں، اگر تم دوخانی فرقہ کے مولویوں کو کافر کہتے ہو، گستاخ کہتے ہو، تو پھر یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، فلانا بھی کافر ہے، ڈھمکانا بھی کافر ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب کا نام لیا اور کہا کہ جی شاہ عبد القادر صاحب نے بھی وہی ترجمہ کیا ہے اور اسی ترجمے کو مولانا احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پسند کیا، لہٰذا یہ بھی گستاخ بن گئے، یہ بھی کافر بن گئے۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ اور پھر ایک بات نجیب دوخانی صاحب نے یہ بھی کی ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے مولانا احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچانے کے لیے کیا، ان کے دفاع کے لیے کیا۔ میں اس بات کی ابتدا میں وضاحت کر دوں، یہ مولانا احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچانے کے لیے نہیں کیا گیا، ان کے دفاع کے لیے نہیں کیا گیا، کیونکہ مولانا احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ متنازع نہیں ہے، وہ مختلف فی نہیں ہے، اس پہ کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے۔ جو ترجمہ مولانا احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لفظ ذنب کا کیا ہے اردو کے اندر، ان جیسا ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ اور خود وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات امام اہل سنت رحمہ اللہ کے کنز الایمان شریف جو ترجمہ ہے اس کی وہ تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کے محاسن بیان کر رہے ہیں، محامد بیان کر رہے ہیں، خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور یہ بدبخت یہ کہہ رہے کہ ان کے دفاع کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے انہوں نے سارا کام کیا اور فلانے کو بھی کافر کہہ دیا، ڈھمکانے کو بھی کافر کہہ دیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دفاع اسی کا کیا جاتا ہے جس پہ اعتراض ہو، بچایا اسے جاتا ہے جس پہ کوئی اعتراض ہو۔ دوخانی فرقہ کے لوگوں پہ اعتراض ہوا، دوخانی فرقہ کے جو اکابرین تھے انہوں نے گندے عقائد، گستاخانہ عقائد و نظریات، ان کا اظہار، ان کا پرچار قرآن پاک کی آیات کے تراجم کی آڑ میں کیا۔ جب ان پہ تھو تھو ہوئی تو حضرت کو کیڑے نے تنگ کیا اور ان کا دفاع کرنے آ گئے، ان کے بچاؤ کے لیے حضرت آ گئے۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اوپر کہ سارا کچھ ان کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ بھئی ان کا ترجمہ متنازع ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اس جھوٹ کا جواب ہے جو حضرت مسلسل 2-3 ویڈیوز کے اندر بولتے آ رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اب آ جائیں لفظ ذنب کے اوپر۔ نجیب دوخانی صاحب نے کیا کیا؟ 2-3 فتاوی جات پیش کیے، مخالف 2-3 عبارتیں پیش کر دیں، کہا کہ جی وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، فلانا کافر، ڈھمکانا کافر، یہ رونا دھونا شروع کر دیا۔ یہاں پر نجیب دوخانی صاحب نے خلط مبحث سے کام لیا۔ 2-3 ویڈیوز کے اندر میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ
الفاظ کے ترجمے کی بنا پر ہم کسی کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، کسی کو کافر یا گستاخ ڈکلیئر نہیں کرتے، محض الفاظ کے ترجمے کی بنا پر۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وراء الورا ہے، کسی نبی کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے لفظ گناہ کا انتساب نہیں کرتے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر جن حضرات نے ذنب کا ترجمہ کرتے ہوئے گناہ کا لفظ لکھا اور اس کا انتساب کیا نبی علیہ السلام کی طرف، وہ کوئی بھی ہو، اس نے غلط کیا، اس کا یہ ترجمہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس نے غلط کیا، اس کا یہ ترجمہ درست نہیں ہے، غیر محتاط ترجمہ ہے جنہوں نے ذنب کا گناہ کیا۔ یہ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھے نمبر پر دیوخانی فرقہ کے جو مولوی ہیں ان پہ کیوں فتاوی جاتے ہیں گستاخی کے، بے ادبی کے؟ ان پہ اس لیے فتاوی جاتے ہیں گستاخی بے ادبی کے کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، انبیاء علیہ السلام گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد میں چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے اور معلوم ہو جائے کہ نجیب دیوخانی صاحب کتنا بڑا مکار ہے، یہ کتنا بڑا کذاب ہے۔ اس نے خلط مبحث سے کام لیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ سامعین و ناظرین، جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کے ترجمے کی بنا پر ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ میں اس پہ ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ سنی علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں، شارح بخاری، حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا فتاوی شارح بخاری جلد 1 ہے۔ یہاں پر شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے اس آیت میں، یعنی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اس آیت میں ذنب کا ترجمہ گناہ ہی کیا ہے۔ ترجمے میں کلمات قرآن کا لفظی ترجمہ جائز ہے۔ یہ وہ بات جو میں نے ابتدا کے اندر کی ہے کہ الفاظ کے ترجمے کی بنا پر ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ یہ مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں نے حوالہ پیش کیا۔ یہ اس لیے پیش کیا چونکہ نجیب دیوخانی نے یہ رونا دھونا شروع کیا کہ جی یہ فلاں کو کافر کہتے ہیں، ڈھمکاں کو کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں وہ کافر، یہ کافر۔ ہمارا یہ موقف نہیں ہے، بار بار وضاحت کی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں کہ الفاظ کے ترجمے کی بنا پر ہم کسی کو کافر ڈکلیئر نہیں کرتے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ جنہوں نے لفظ ذنب کا ترجمہ کرتے ہوئے گناہ کا لفظ لکھا، غلط انہوں نے یہ ترجمہ کیا، یہ درست نہیں ہے، یہ نامناسب ترجمہ ہے۔ اس بات کے اوپر دیوخانی فرقہ کی کتب سے کچھ حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ نجیب دیوخانی کا جو امام المناظرین والا کیڑا ہے، تاکہ یہ مر جائے۔ یہ ہمیں کہہ رہا تھا نا کہ فلاں نے لکھا ہے ذنب کا ترجمہ یہ کیا وہ کیا، اس نجیب دیوخانی کو بھی پتہ چلے کہ جو اس کے بڑے بابے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے علمی محاسبہ، وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت بڑے مولوی جن کا نام ہے قاضی مظہر، یہ علامہ کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں علمی محاسبہ نامی کتاب کے اندر؟ قاضی مظہر صاحب لکھتے ہیں اس کے ترجمہ میں انہوں نے احتیاط سے کام نہیں لیا۔ یہ الفاظ کے اوپر ذرا آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کے ترجمہ میں انہوں نے احتیاط سے کام نہیں لیا، چنانچہ انہوں نے لفظ ذنب کا ترجمہ گناہ سے کیا ہے، تاکہ پڑھنے والے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے اس معاملہ میں کوئی گناہ ہوا تھا۔ علمی محاسبہ صفحہ نمبر 31 کے اوپر یہ قاضی مظہر نے بات لکھی ہے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق قاضی مظہر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ لفظ گناہ کا انتساب کرنا درست نہیں ہے علمی محاسبہ کے اندر۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کسی نبی کے لیے لفظ گناہ کا انتساب نہیں ہو سکتا۔ یہ دو باتیں جو میں نے کی تھیں اس پہ حوالہ جات ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر جو بات میں نے کی ہے کہ جن حضرات نے، جن علماء نے لفظ ذنب کا ترجمہ گناہ کیا ہے، اگرچہ غلط کیا، اگرچہ یہ غیر محتاط ہے، نامناسب ہے، لیکن اس میں دیکھیں گے پھر ہم کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہے یا بد مذہب ہے۔ اگر وہ صحیح العقیدہ سنی ہے تو پھر ہم
اسے مجازی ترجمے پہ محمول کریں گے، مجازی معنی پر محمول کریں گے، وہ حقیقی ترجمہ شمار نہیں ہوگا، حقیقی معنی میں وہ شمار نہیں ہوگا، وہ تاویلی ترجمہ ہوگا۔ میں اس پہ ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ وہابی دوخانی فرقہ کے بہت بڑے مولوی قاضی مظہر، جن کا حوالہ میں نے پہلے پیش کیا ہے، صفحہ نمبر 298 اس کا علمی محاسبہ، یہاں لکھتے ہیں کہ یہاں حضرت شاہ عبد القادر صاحب مفسر دہلوی، نجیب دوخانی صاحب نے ان کا حوالہ پیش کیا، یہ اس کا بھی جواب ہے۔ یہ نجیب دوخانی صاحب ذرا کانوں کو کھول کر یہ سنیں۔ یہاں حضرت شاہ عبد القادر صاحب مفسر دہلوی نے ضم کا ترجمہ جو گناہ لکھا ہے تو وہ مجازن اور صورتن، نہ کہ حقیقتن، وہ مجازن اور صورتن ہے نہ کہ حقیقتن، وہ مجازی اور صوری معنی پر مشتمل ہوگا، حقیقی معنی پر مشتمل نہیں ہوگا، کیونکہ محکم آیات سے امام المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلقاً معصوم ہونا ثابت ہے، اور اس دور میں چونکہ اہل سنہ والجماعت کے عقائد سے تعلیم یافتہ لوگ واقف تھے اور علمی طور پر ایسے مسائل حل کیے جاتے تھے، اس لیے ضم کا معنی گناہ لکھنے سے غلط فہمی کا موقع کم ہوتا تھا۔ لیکن موجودہ دور میں کیونکہ اہل سنت کے عقائد کی تبلیغ کم ہے اور بجائے حق پسندی کے حجت بازی کا دور ہے، اس لیے اب ضم کا ترجمہ ایسا کرنا چاہیے جو اس کی حقیقی مراد ہو۔ یہ قاضی مظہر دوخانی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے اور خود تسلیم کرتا ہے اس بات کو کہ اگر ترجمہ کرنے والا کوئی سنی عالم ہے تو اسے مجازی معنی پر محمول کریں گے، نہ کہ حقیقی معنی پر۔ لہٰذا شاہ عبد القادر صاحب ہو گئے یا دیگر علماء اہل سنہ و جماعت جنہوں نے لفظ ضم کا ترجمہ گناہ سے کیا ہے، وہ چونکہ صحیح العقیدہ سنی عالم ہیں، سنی مسلمان ہیں، تو ان کے اس ترجمے کو حقیقی معنی پر محمول نہیں کریں گے بلکہ مجازی معنی پر محمول کریں گے، کفر کا فتویٰ، گستاخی کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ یہ تین باتیں ہو گئیں۔ اسی طرح قاضی صاحب کے حوالہ میں چونکہ شاہ عبد القادر صاحب کا ذکر آیا اور نجیب دوخانی نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر شاہ عبد القادر دہلوی صاحب کا ذکر کیا اور اسی کو بنیاد بنایا اور اس پہ اپنی بنیاد کھڑی کر کے رونا دھونا شروع کیا، اس کے مزید جوابات بھی یہاں پر عرض کر دوں کہ شاہ عبد القادر صاحب کا جو یہ ترجمہ ہے، دوخانی فرقہ کے مولویوں نے اس ترجمے میں تحریف کی ہے، رد و بدل کیا ہے۔ خود محمود الحسن دوخانی مقدمہ کے اندر یہ تسلیم کرتا ہے کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن میں ہم نے کچھ الفاظ کو شامل کر دیا، داخل کر دیا۔ محمود الحسن خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اور اسی طرح دیگر وہابی دوخانی فرقہ کی کتب کے اندر بھی یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ ترجمہ شاہ عبد القادر جنہوں نے شائع کیا انہوں نے اس میں تحریف کی ہے، رد و بدل کیا ہے، یہ دوخانی فرقہ کی کتب کے اندر واضح طور پہ موجود ہے۔ تو جب ان کا یہ اصلی ترجمہ ہے ہی نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہوا ہے، تو اس ترجمے کو بنیاد بنا کر آپ کیسے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ اپنے اکابرین کے کفریات، ان کے گستاخانہ عقائد و نظریات کا دفاع کر سکتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یا آپ امام المناظرین کہلوانا چھوڑ دیں، یا پھر آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں، آپ کیوں نہیں آپ سنی ہو جاتے؟ یہ تین باتیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ جو وہابی دوخانی فرقہ کے تراجم ہیں، ان پہ گستاخی اور بے ادبی کا فتویٰ کیوں ہے؟ ان پہ گستاخی اور بے ادبی کا فتویٰ اس لیے ہے کہ ان کے یہی عقائد و نظریات ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ کبیرہ ہو سکتے ہیں۔ محمود الفتاوی، فتاوی سہولیہ، مفتی سہول احمد عثمانی، اس نے فتاوی سہولیہ کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے کذب کے علاوہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں وہ صادر ہو سکتے ہیں، یعنی چوری بھی کر سکتے ہیں، زنا بھی کر سکتے ہیں، شراب بھی پی سکتے ہیں، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کذب کے علاوہ یہی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کہ جتنے گناہ ہیں جھوٹ کے علاوہ باقی وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام سے ہو سکتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح وہابی دوخانی قاسمی فرقے کا جو بانی اور سربراہ ہے مولوی قاسم ننوتوی، اس کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تصفیۃ العقائد، یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 22 ہے۔ یہاں پر مولوی قاسم ننوتوی اپنا عقیدہ لکھتا ہے اور دوخانی فرقہ کے لوگوں کو یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ دروغ سری بھی کئی طرح پر ہوتا ہے، جن میں سے ہر ایک کو حکم یکساں نہیں، اور ہر قسم سے نبی کو معصوم ہونا ضروری نہیں۔ دروغ سری، نجیب دوخانی صاحب کس دنیا میں آپ جی رہے ہیں؟ آپ کو اپنے بابے کی یہ کتاب نظر کیوں نہیں آتی کہ دروغ سری بھی کئی طرح پر ہوتا ہے، جن میں سے ہر ایک کو حکم یکساں نہیں ہوتا، اور ہر قسم سے نبی کو معصوم ہونا ضروری نہیں ہے؟ یہ تصفیۃ العقائد کے اندر لکھا ہوا ہے۔
اور اسی طرح یہی قاسم نانوتوی صاحب لکھتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معاصی سے معصوم ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، خالی غلطی سے نہیں ہے۔ یعنی یہ غلطی ہے انبیاء علیہ السلام کو گناہوں سے معصوم سمجھنا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور قاسم نانوتوی یہ بات تصفیۃ العقائد کے اندر لکھ رہا ہے، دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو اپنا عقیدہ دے رہا ہے کہ یہ عقیدہ تم نے رکھنا ہے۔ اچھا، اس کتاب کے اندر اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، اس میں قاسم نانوتوی نے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا انکار کیا ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کے اندر مولوی قاسم نانوتوی نے بہت سارے مقامات کے اوپر انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا انکار کیا، دروغ سری اور کذب کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف کی۔ تو یہ وہ عقائد و نظریات ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر علماء اہل سنہ و جماعت نے، دیوخانی فرقہ کے جو مولوی ہیں انہوں نے ترجمے کیے، اور لفظ ذنب کا ترجمہ جو گناہ کیا ہے یا غلطی کیا، اسے گستاخی پہ محمول کیا، اسے بے ادبی قرار دیا۔ ہر ایک ترجمے کو نہیں، جو دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے ترجمے کیے ان کو، اس لیے کہ ان کے عقائد و نظریات وہی ہیں، اور قرآنی آیات کے ترجمے کا سہارا لے کر انہوں نے اپنے عقائد و نظریات کا اظہار کیا۔ اس لیے دیوخانی فرقہ کے مولویوں پہ گستاخی اور بے ادبی کا فتویٰ ہے۔ میرے پاس اور بھی حوالہ جات موجود ہیں اس پہ، صرف اختصار کے پیش نظر چند حوالہ جات میں نے پیش کیے۔ اور آخر میں نجیب دیوخانی صاحب کے لیے خصوصی طور پہ، چونکہ اس نے اپنی ویڈیو میں جو حربہ استعمال کیا، دھوکہ دیا، 2-3 فتاوی جات پیش کیے، پھر اس کے مقابلے میں 2-3 عبارتیں پیش کی، کہا کہ جی یہ گستاخی اور کفر بنتا ہے، لہٰذا یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ چند حوالہ جات میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس خطبات امیر شریعت، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، مولوی عطا اللہ شاہ بخاری دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، نبی سے خطا خدا پر تان ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر کسی نبی کو خطا پر کہے تو یہ اللہ تعالیٰ پر تان کر رہا ہے۔ یہ امیر شریعت دیوخانی فرقے کا مولوی عطا اللہ شاہ بخاری کہتا ہے۔ اسی طرح ایک ان کا مولوی لکھتا ہے، کتاب ہے فرمودات پروفیسر سعید، یہ کیا کہتا ہے کہ یہ عبارت پڑھ کر بہت دھچکا لگا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہ گار قرار دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس آثار الاحسان ہے، وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت بڑے مولوی، بہت بڑے کذاب، خالد محمود، یہ لکھتا ہے، اس سے نبوت کی شان میں معصومیت کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح آنکھ ذرا بھر گرد کو برداشت نہیں کر سکتی، نبوت غلطی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر سن لیں، نبوت غلطی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یہ تیسرا حوالہ آپ سماعت فرما لیں، یہ میرے پاس کتاب ہے پارلیمنٹ میں قادیانی مقدمہ، مفتی محمود دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ لکھتا ہے، مگر انبیاء علیہ السلام تو غلطی سے پاک ہوتے ہیں، ان میں غلطی تسلیم کرنا منصب نبوت کی توہین ہے۔ یہ 3 حوالہ جات میں نے پیش کر دیے، گناہ کے اوپر بھی، اور غلطی کے اوپر بھی، اور خطا کے اوپر بھی، کہ غلطی، خطا اور گناہ کا انتساب نبی علیہ السلام یا کسی نبی کی طرف کرنا دیوخانی فرقہ کے نزدیک گستاخی ہے، توہین ہے، بے ادبی ہے، درست نہیں ہے۔ تو اب ایک جانب دیوخانی فرقہ کے ان فتاوی جات کو رکھیں، اور دوسری جانب وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے وہ ترجمے رکھیں کہ جن میں انہوں نے ذنب کا ترجمہ کرتے ہوئے گناہ کا لفظ لکھا، خطا کا لفظ لکھا، غلطی کا لفظ لکھا۔ تو کیا وہ تمام کے تمام ترجمہ کرنے والے دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات یا شاہ عبد القادر صاحب ہو گئے یا دیگر علماء حضرات ہو گئے جنہوں نے ترجمے کیے ہیں، وہ تمام کے تمام ان دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے فتاوی جات کی بھیڑ نہیں چڑھتے؟ کیا تمام کے تمام گستاخ قرار نہیں پاتے، بے ادب قرار نہیں پاتے، منصب نبوت کی توہین کرنے والے قرار نہیں پاتے؟ نبی علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کر کے، غلطی کی نسبت کر کے، گناہ کی نسبت کر کے، ہماری عبارتیں پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، رونا دھونا شروع کر دیا کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے فلاں کو گستاخ کہا، فلاں کو بے ادب کہا۔ ذرا اپنے گھر کو تو دیکھیں، تمہارے مولویوں نے کون سے فتاوی جات لکھے کہ کس طرح انہوں نے گستاخ کہا، بے ادب کہا، منصب نبوت کی توہین کرنے والا قرار دیا۔ ہمارے اوپر اعتراض بعد میں کرنا، پہلے اپنے مولویوں پہ تھو تھو کریں، ان کی قبروں پہ جا کے کوڑے لگائیں، لتر ماریں کہ حضرت یہ اپنی کتب کے اندر کیوں فتاوی جات لکھ کے گئے؟ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو، اپنے گھر کو تو صاف کرو، اپنے گند کو پہلے دیکھو اور اسے صاف کرو، اور پھر ہمارے علماء کے اوپر اعتراض کرنا۔
تمہارے علماء نے یہی فتوے لگائے کہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، کفر ہے، منصب نبوت کی یہ توہین ہے، خطا کا انتصاب کرنا، غلطی کا انتصاب کرنا اور لفظ گناہ کا انتصاب کرنا۔ پہلے اپنے گھر کو دیکھو اور پھر ہمارے اوپر اعتراض کرنا۔ یہ آپ کی اس ویڈیو کا جواب ہے۔